پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں. میں نے نعیم الحق سے پوچھا اور نعیم الحق نے نوٹیفیکیشن مجھے پکڑا دیا کہ پرائم منسٹر نے انسٹرکشن جاری کی ہے اسپیکر کو. لیکن اگر اسپیکر صاحب کے کچھ میرے بارے میں ریزرویشن ہے تو مجھے نہیں پتا کیا ریزرویشن ہے, لیکن ان کے بارے میں بھی حکومت میں سرٹن ریزرویشن ہے جو کہ میں اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے پروگرام میں بتاؤں. میرے لیے اسپیکر قابل احترام ہے. 2 PAC ہوں گی جی, ایک شہباز شریف میڈیا سے خطاب کرے گا, ایک میں کروں گا. سپریم کورٹ میں میں تیار ہوں, میں یہ ہفتہ دیکھوں گا اور سوار کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سوار یا منگل کو میں سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دوں گا. اب شیخ رشید بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں, عمران خان کے علم میں لا کر ان کی مرضی سے کر رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ وزیر اعظم کی مرضی سے ہو رہا ہے تو ایسے میں پارلیمنٹ کی کارروائی کا آگے چلنا مشکل نظر آ رہا ہے. اب تو مفاہمت کا کردار ادا کرنے والے اور مفاہمت کی بات کرنے والے پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ کا نہیں ہے, پارلیمان کے وقار کا ہے, اور وہ پارلیمان کی توہین پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے آج بھی کہا کہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہو. عمران خان کے پاس اکثریت نہیں ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں کر رہے. اپوزیشن کیا کر سکتی ہے, کیا کرے گی, کیا لائے عمل ہوگا. ہمارے ساتھ سابق اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے, نون لیگ بھی کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دے رہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ اس حکومت کی کارکردگی ایسی ہے کہ یہ اپنے دباؤ تلے دب جائے گی, نون لیگ بھی یہ کہتی ہے, تو آپ حکومت کو موقع کیوں دے رہے ہیں یہ کہنے کا کہ اصل میں اپوزیشن ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی, پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دے رہی. پچھلا بھی جو اجلاس ہوا شور شرابہ تھا, وزیر خزانہ تقریر کر رہے تھے, مسلسل شور شرابہ رہا, وزیر اعظم آئے تو ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کو اس وقت باقاعدہ طور پر حکومت کو موقع دے رہی ہے یہ کہنے کا کہ جی یہ اپوزیشن اس وقت ذمہ دار ہے جو نہیں چلنے دے رہی؟ اگر آپ کو لگتا ہے ان کی کارکردگی میں مسئلہ ہے تو ایکسپوز کیوں نہیں ہونے دیتے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ کو چلانے کی مین ذمہ داری حکومت کو ہوتی ہے, گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اسپیکر ان کا ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر کا ان کا ہوتا ہے, منسٹرز ان کے ہوتے ہیں. اپوزیشن کا تو ہمیشہ اس بات کی نفی ہوتی ہے جو حکومت کرتی ہے. اب جیسے ابھی کبھی آپ نے سنا, ماشاءاللہ آپ ریسرچ کرتے ہیں, آپ کے پاس اچھے ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں, کبھی آپ نے سنا کہ ملک میں ایک بجٹ پیش کیا جائے, چاہے تیسرا ہی بجٹ کیوں نہ ہو, پیش کیا جائے, پیش کر کے ایڈجن کر کے 1.5 مہینے کے لیے چلے جانا, اور وہ ساری چیزیں پہلے ہی اسکرین پہ آ جائیں تو ان کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے, ان کو ریلیف دیا گیا ہے, ان کو یہ کیا گیا ہے, وہ پہلے ہی آ جائے. تو آج اربوں روپے کے جو ٹیکسز لگے ہیں یا لگنے والے ہیں یا ان سے فائدہ ہونا ہے یا ان سے نقصان ہونا ہے, وہ ایز اٹ از پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اب انتظار کر رہے ہیں, اس ایٹم پہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے, وہ چیزیں ادھر پڑ رہی ہیں, اس چیز پہ ہمیں نقصان ہے, امپورٹ کریں گے, اس چیز پہ ایکسپورٹ کریں گے تو یہ ریلیف ہے. تو وہ ساری چیزیں کہیں دنیا میں دیکھا ہے, اس کا کون فائدہ لے رہا ہے, کس کو فائدہ ہوگا؟ ڈالر کی قیمت ہوئی, بیٹھے بیٹھے کیا حکومت کو اتنا پتہ بھی نہیں پڑ رہا؟ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا جیسا کمپیٹنٹ کوئی منسٹر نہیں ہے, ہمارے جیسے کسی کو انفارمیشن جو کلیکٹ ہوتی ہے ہماری جیسے کسی کو نہیں ملتی. اب وہ کون شخص ہے جس کو ایک رات کے اندر $17 کی ڈفرنس ان کو مل گیا, ایک رات میں 17 روپیز پر 100 پہ پر ڈالر پہ انکریز ہوا. اب آپ بتائیں کھربوں روپے کا, ٹریلینز کا جو یہ حادثہ ہوا, کون اس کا بینیفٹ؟ اس پہ بھی انکوائری تو ہونی چاہیے تھی, وہ بھی نہیں ہوا. مگر پارلیمنٹ میں اپوزیشن باوجود ان ساری چیزوں کے بڑی سموتھ چلی ہے. جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی میرے ساتھ تو میں ہمیشہ اپنے ٹیبل پہ کھڑا رہتا تھا, بینچوں پہ کھڑے رہتے تھے, مگر یہ لوگ پی ٹی آئی والے اسپیکر کے اوپر پہنچ جاتے تھے, ان کے اوپر ہٹنگ کرتے تھے, ان کو کاغذات پھاڑ کے منہ کو مارتے تھے. ابھی تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے اس وقت تک, ایسا ہم نے کوئی واقعہ ہونے نہیں دیا ہے. آپ کے پاس وہ فلمیں پڑی ہوئی ہیں. تو یہ صرف ریزن یہ ہے کہ یہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں.
مگر شاہ صاحب آپ اس زمانے میں تحریک انصاف کو یہ بھی سمجھاتے تھے کہ ذرا آرام سے چلیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے چکر میں سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے. ویسا واقعہ نہیں ہوا. جیسے واقعات کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم جب آئے تو وزیر اعظم کے خلاف نعرے، وزیر خزانہ کی اسپیچ کے دوران نعرے بازی، علیمہ خان کا ذکر، ہاؤس چلنے تو نہیں دیا. تو جو بات آپ تحریک انصاف کو سمجھاتے تھے وہ نون لیگ کو نہیں سمجھا رہے کہ بھائی ذرا حلقات رکھیں، پارلیمان کو چلنے دیں، کچھ تعاون کر لیں، سسٹم ہی نہ لپیٹ دیا جائے؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دن جس دن شہباز شریف آئے تو میں اس کے پاس چلا گیا تھا. میں نے کہا تھا ذرا دھیمے رکھیں، مگر وہ دھیمے کیسے ہوں جب ان کے منسٹر باہر بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں، جو تھریٹس کرتے ہیں، تو اپوزیشن کو تو سموتھلی چلانا ہوتا ہے. وہ پیشن کو یہاں کرتے ہیں، وہ الفاظ کوستے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، تو وہ کیسے ماحول ٹھنڈا ہوگا؟ وہ تو ماحول حکومت خود گرم کرنا چاہتی ہے، وہ خود ٹیز کرنا چاہتی ہے اپوزیشن کو. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ ہم اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، اسپیشلی نوجوانوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرنے کی حد تک نہیں پہنچ سکے ہیں. وہ آپ روز دیکھتے ہیں کہ آج ہم ادھر جا رہے ہیں قرضہ لینے، کل ادھر جا رہے ہیں قرضہ لینے. قرضوں سے کوئی حکومت نہیں چلتی، ملک نہیں چلتا، اکانومی نہیں بنتی. کسی ملک کی اکانومی قرضوں سے نہیں بنی ہے. قرضوں سے اکانومی تباہ ہوتی ہے، ملک کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، ملک کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے. تو یہ سوچنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا افلاطون ہے جو یہ ان کو مگر اگر آگے بڑھنی ہے، اگر ملک نے آگے چلنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کا وقار ہو اور پارلیمان کا کردار ہو، تو اگر حکومت کوئی بل لے کے آتی ہے، کوئی لیجسلیشن چاہتی ہے، سینٹ میں آپ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اگر پیپلز پارٹی نہ چاہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو نہ منائے تو آپ تعاون کریں گے پھر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کا کردار بڑھانے کے لیے پھر سپورٹ کریں گے اگر حکومت اس حوالے سے آگے بڑھتی ہے؟ دیکھیں حکومت کے ماحول بنانے پہ ہے، حکومت کیسا ماحول بناتی ہے. ماحول اچھا بنا کے بل لائیں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو ان سے زیادہ محب وطن ہیں. ہمیں تو پاکستان سے بڑھ کر کوئی کون سا ملک ہے؟ یہ ملک ہے جو ہمارے لیے چھتری ہے. اس ملک کا رہنا ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ نے ہمیں یہ ملک تحفے میں دیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمیں کیا پرابلم؟ ہم ملک کے لیے تو دشمن نہیں ہے نا، خدا نہ خواستہ ان کے مخالف ہیں، ملک کے مخالف تو نہیں ہے نا. ملک کے لیے کوئی قانون لائیں گے، کوئی تبدیلی لائیں گے، اچھی تبدیلیاں لائیں گے، مل کے بیٹھ کے بنائیں گے، تو کیوں نہیں ہم لے آئیں گے؟ کیوں نہیں اس کو مانیں گے؟ کیوں نہیں سپورٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے. صاحب پھر ماحول کیسا ہو؟ کسی انڈیویجول کے لیے ہو، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری صاحب کے لیے ہو، یا اوورآل پارلیمان کا ماحول ہو؟ کس قسم کا ماحول ہو؟ اور زرداری صاحب اس سارے کے سارے سینیریو میں کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ پارٹی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ میں کردار ادا کرنا ہے یا نون لیگ کو سمجھانا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب بھی تو انسان ہے نا، انسان کے ساتھ سیاستدان بھی ہے، ان کے بھی جذبات ہیں. جب ان کے منسٹر بیٹھ کے پوزیشن گوئیاں کریں گے، ان کو کچھ کہیں گے، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی حکومت کسی اپنے سیاستدان کے لیے، چاہے قانون ملک میں ہے، عدالتیں ہیں، کام سارا چل رہا ہے، جو عدالتوں کا فیصلہ ہوگا. ہم نے تو ایسی عدالتوں کو بھی دیکھا ہے نواز شریف کے زمانے میں، جن کو ٹیلی فون کر کے ہدایتیں دی جاتی تھی، مگر ہم تو اس کے باوجود بھی چلے، اس کے باوجود بھی ہم آگے بڑھے. ہم نے یہ توڑ پھوڑ تو نہیں کی. آج جب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو وزراء کو ہدایت دی جاتی کہ بھائی آپ لوگ چھوڑو. اب ان کے وزراء تو یہ ہے جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. سینئر منسٹرز ہیں ان کے، بڑے ایکٹیو منسٹر ہیں. کلبھوشن ملک میں ہے ہی نہیں، چلا گیا. اب اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرنا، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ باتیں کرتے ہیں، جو دوسرے منسٹر ان کی باتیں کرتے ہیں، اس طریقے سے پوچھنے والا نہیں ہے. اپریسیشن ملتا ہے، جو زیادہ گالیاں دیتا ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے، جو برا بھلا کہتا ہے اپوزیشن کو، وہ ان کو اپریسیشن ملتا ہے، تھمپنگ ہوتی ہے. کمال ہے. جو سمجھتا ہے کہ سیاست کیا ہے، ان کو ڈانٹیں ملتی ہیں. یہ تو میں نے عجیب حکومت دیکھی ہے. کیا چلاتے ہیں؟ آج تک کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پارلیمنٹ میں کنٹینر ڈال کے دے دیں کہ بھائی تم کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جب بھی آ جاؤ، تم کنٹینر پہ آ کے بیٹھ جاؤ. تیری سوچ ابھی تک کنٹینر سے باہر نہیں آئی ہے. پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کے چیئر کے ساتھ نیچے سے بنا کے دیتے ہیں کنٹینر. بھائی تم جب آؤ اوپر چڑھ جاؤ، جس کو گالیاں دینی ہے، برا بھلا کہنا کر لو.
شاہ صاحب اگر پھر پارلیمنٹ کے ہاتھ سے چیزیں نکل نہیں جائیں گی، کیونکہ شہباز شریف صاحب بضد تھی اپوزیشن کی، انہیں بنایا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا حکومت نے، بہت زیادہ ڈیلے کے بعد بہرحال بنا دیا، اور پھر جب نون لیگ نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ کیا تو اب شیخ رشید صاحب نے پہلے تو کہا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر سے ان کے خلاف تحریک لائیں گے، مگر جب تحریک انصاف نے ساتھ نہیں دیا تو اب کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے، تو پھر پارلیمنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ جائے گا تو پارلیمنٹ کہاں جائے گی؟ بھائی میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ شیخ رشید کی سوچ رکھتی ہے، میں نہیں سمجھتا. اور پاکستان کی عدالت ہے اور بڑی عدالت ہے، وہ سمجھتا ہے یہ پارلیمنٹ کا ایشو ہے، پارلیمنٹ میں ریزالو ہوا، اس کا طریقہ کار ہے، ہمارا رولس اینڈ پروسیجر میں طریقہ کار ہے. رشید صاحب آپ کا پھر حکومت کو پیغام یہی ہے کہ اس بات کو مان لیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ شہباز شریف ہی ہوں گے، اور آپ ساتھ میں کوشش کریں گے کہ اپوزیشن بھی مثبت کردار ادا کرے، حکومت بھی پارلیمنٹ کے لیے کردار ادا کرے، مگر حکومت یہ سمجھ لے کہ شہباز شریف صاحب نہیں ہٹنے والے، پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پر ساتھ کھڑی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ وہی رہیں گے. جناب وہ ہیں، وہ ہماری ٹریڈیشنس ہیں. ہم لوگ آئے اپوزیشن میں بیٹھی تھی نون، ہم نے ان کو کہا چودھری نثار کو بنا دیا، بنا دو جی جو آپ کی مرضی ہے. ہم آئے تو مجھے بنا دیا لیڈر آف اپوزیشن. ایک اچھی روایت چلی ہے، اور یہ روایتوں کو توڑ پھوڑ کے تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سیاست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ رواداری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جو سیاست میں رواداری تھی وہ تباہ ہو جائے گی، اور جب یہ تباہ ہو جائے گی تو اس ملک میں پہلے 54 سے لے کے آج تک مارشل لائن لگتی رہی ہے. ملک کا کیا اثر ہوا ہے؟ آج ہم کس کا رونا پیٹ رہے ہیں؟ کیوں پیٹ رہے ہیں؟ اس ملک میں کیا ہوا ہے؟ کس نے اس ملک میں 54 میں مارشل لا لگایا؟ کس نے 58 میں مارشل لا لگایا؟ کس نے 58 میں مارشل لا لگانے والے کو ہٹایا؟ کس نے 70 میں اپنا 77 میں مارشل لا لگایا؟ کس نے 99 میں مارشل لا لگایا؟ کیا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ؟ ایسے ہی حالات تھے، ایسے ہی حالات پیدا کیے گئے، پھر موقع دیا گیا، اور پھر اس کے بعد مارشلوں کے بعد اس کو کیا ملا؟ اس ملک کو ایک ملک ٹوٹ گیا، ایک بڑا ملک ٹوٹ گیا. پھر بہانے لگتے رہے کہ فلانے نے توڑا، فلانے. بھائی جب رول آف لا نہیں ہوگا، لوگوں کی اس میں شرکت نہیں ہوگی، سسٹم نہیں ہوگا، لوگوں کی اس میں کمٹمنٹ نہیں ہوگی، تو یہ حالات ہوتے رہیں گے. تو ہم سب کو سنبھل کے چلنا چاہیے، سوچ کے چلنا چاہیے. اس ملک میں مجھے امید ہے کہ ادارے ہیں، ابھی بھی ان اداروں میں جان ہے، اور جب ادارے ہیں اور جان ہے تو مجھے خوف نہیں ہے، مگر ان کی حرکتیں دیکھ کے خوف آتا ہے، ڈر ہوتا ہے.